لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلم علیہا آپ کی اس المناک دردناک غمناک شہادت کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ان مجالس عزا میں آپ نے مسلسل شرکت فرمائی اور اس سلسلے میں آج سے آپ کی خدمت میں میں چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان شہزادی کی شان میں کچھ کہنا یا آپ کی بارگاہ میں زبان کھولنا بے پناہ سخت اور بے پناہ ذمہ داریوں کا کام ہے اور اسی لیے بسا اوقات ڈھونڈنے کے باوجود گفتگو کرنے کے لیے لفظ نہیں مل پاتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو مل گیا لیکن مناسب لفظ نہیں مل پاتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مفہوم بلندیوں پر فائز ہے اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ مرتب نہیں ہو پاتا یہ سب صرف اس وجہ سے ہے کہ جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا جملہ بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے جناب سید عالمیان کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں لیکن مقدمتاً آج میں کچھ اس مقدمے کو پیش کروں گا کہ جس سے ان 3 دن کی گفتگو کے دوران ایک ترتیب پیدا ہو جائے سب سے پہلے یہ آیے شریفہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے اس آیے شریفہ میں ارشاد رب العزت ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا خوف پیدا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ قرار دو، ڈھونڈو، تلاش کرو، اور ان وسیلوں سے اللہ تک پہنچو۔ اگر آپ غور فرمائیں، اگر اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہوتی کہ خود وسیلہ بنا لو، بڑا آسان تھا۔ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، جس کو جو پسند کرتا اس کو وسیلہ بنا کے لے کے آگے بڑھ جاتا۔ لیکن اللہ نے وسیلہ بنانے کے لیے نہیں، وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ تلاش کرنا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے۔ بنانے میں بندوں کی پسند شامل ہے، تلاش کرنے میں اللہ کی پسند شامل ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، جو پروردگار وسیلے کی دنیا میں بندوں کی پسند کو پسند نہ کرے، کیا یہ ممکن ہے کہ نمائندگی کے مرحلے میں، حجت کے مرحلے میں بندوں کی پسند کو پروردگار پسند کر لے، قبول کر لے؟ اور پھر یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ قرار جنہیں اللہ نے دیا ہے انہیں ڈھونڈ کر تم آگے بڑھو۔ تمہارا یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان نمائندگان پروردگار کو چھوڑ کر عقیدتوں کی بیساکھی پر جسے چاہو وسیلہ بنا لو، یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اب آئیے میں اصل بات کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں، تاکہ یہ جو معزز مجمع میرے سامنے آ چکا ہے وہ اس اصل بات کی طرف بھی غور کرے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ نے بندوں سے، پوری توجہ میں یہاں سے چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اللہ نے بندوں سے وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ کے پاس آنے کا حکم دیا ہے۔ وسیلے کی ضرورت کہاں پر پڑتی ہے؟ آپ بتائیں، وسیلے کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ اس موقع پر وسیلے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جہاں جس سے گفتگو ہو رہی ہو وہ فاصلے پر ہو۔ بامبے میں موجود ایک مرد مومن ہے، اس سے آپ کو بات کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ بغیر وسیلے کے بات نہیں کر سکتے، ٹیلی فون کا وسیلہ چاہیے ہے، ورنہ آپ اس سے گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اس سے گفتگو کر لی اس لیے کہ وہ بامبے میں تھا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ ابھی دوپہر ہی میں اپنے احمد آباد سے ہوتا ہوا بامبے کا یہ مسافر، یہ انسان آپ کے شہر مہوا میں آ چکا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس کا نمبر ڈھونڈا، اس نمبر کو ڈائل کیا، اس نمبر کے ڈائل کرنے کے بعد اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اور اس نے اب جو موبائل جیب سے نکال کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا انسان مجھ کو فون کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے اب جو ریسیور آن کیا اور پوچھا کہ بھئی خیریت؟ وہ آواز جو موبائل کے ذریعے سے پہنچنی تھی وہ بعد میں پہنچی، ڈائریکٹ پہلے پہنچ گئی ہے نہیں۔ تو جب بالکل قریب ہو تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے؟ جب قریب ہوتا ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دور ہوتا ہے تب وسیلے کی احتیاج ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغل میں بیٹھا ہوا دوست جو بامبے سے آیا تھا وہ تو پھر بھی فاصلے پر ہے، اللہ تو اس سے زیادہ قریب ہے۔ انا اقرب الیک من حبل الورید، قرآن مجید کہہ رہا ہے میں رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے
انسان اور انسان کے دل کے درمیان ذات پروردگار موجود ہے۔ تم سوچتے بعد میں ہو، اللہ کو پہلے پتا چل جاتا ہے۔ تمہارے دل میں احساس بعد میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کو خبر پہلے ہوتی ہے۔ تمہارا ذہن سوچتا بعد میں ہے، اللہ کے علم میں پہلے آ جاتا ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں، جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، جو دل کے پاس موجود ہے، کیا اس سے گفتگو کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے؟ ذرا سا سر جھکایا، اللہ سے بات ہو گئی، ذرا سا توجہ دی، اللہ سے گفتگو کر لی، ذرا سا متوجہ ہوئے، ذات پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب اس وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ وسیلہ تو وہاں پر چاہیے تھا جہاں پر دور ہوتا تو پھر بات پہنچانے کے لیے وسیلہ راستے میں قرار دیا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ شبہ ہے یا نہیں؟ اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ کیوں وسیلہ اختیار کیا جائے؟ اور شاید اسی بات کو نہ سمجھ پانے کی بنا پر ایک پوری قوم ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ وسیلے کا انکار کر رہی ہے بلکہ وسیلے کو شرک سمجھ رہی ہے۔ البتہ یہ اطمینان رکھیے، یہ شرک کی فیکٹری سے نکلنے والے فتوے وسیلوں کو کمزور نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ آپ۔ آپ حضرات جو تشریف لے آئے ہیں وہ اگر مناسب سمجھے تو صلوات بھیجتے ہوئے آگے سمٹ آئیے، تاکہ یہ بعد میں بیٹھنے والے مؤمنین پیچھے ان کو بیٹھنے میں مشکل نہ ہو۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بلند آواز سے بھیجیے اور آگے سمٹ آئیے آپ حضرات۔ ضرورت کیا ہے کہ انسان اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلہ قرار۔ ضرورت کیا ہے؟ دور ہوتا تو ہم وسیلے بنا لیتے، تو اتنا قریب ہے کہ جتنا تو کوئی انسان بھی قریب نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے؟ غور فرمائے آپ نے۔ اب آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں۔ اللہ نے انسان کو جب بچے کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا تو اس بچے کو پروردگار نے وہ تمام چیزیں جو اس کی ضرورت میں شامل تھی وہ سب عطا کر دی ہیں۔ آنکھ لیتے جاؤ، زبان لیتے جاؤ، کان اللہ کی بارگاہ سے لے کر آنا ہے، انگلیاں اللہ عطا کرے گا، پیر گھٹنے کے بعد پیر کی انگلیاں سب اللہ دے، حتیٰ سر پہ بال بھی دے کے بھیجتا ہے، تھوڑے ہی سے صحیح دے کے بھیجتا ہے، سب کچھ دے کے بھیجتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک چیز نہیں دیتا، سب دینے کے باوجود ایک چیز نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے منہ میں زبان کے چاروں طرف موجود یہ دانت اللہ نہیں دیتا آپ کو۔ کیوں نہیں دیتا؟ نہیں دے سکتا تھا؟ اگر نہ دے پا سکتا ہوتا تو 6 مہینے بعد سے آنا نہ شروع ہوتے۔ یہ کیوں آخر اللہ نے دانت نہیں دیے؟ صرف ایک وجہ لکھی گئی ہے اس کی، اور اس وجہ کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھیے کہ دانت آنا کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 6 مہینے سے شروع ہوتے ہیں۔ اور سارے افراد آپ سبھی جانتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس نے بھی پابندی لگائی ہے اور بقیہ ساری جگہوں کے اوپر پابندی ہے کہ دنیا میں آنے والے بچے کو 6 مہینے تک دنیا کی کوئی شے نہ دی جائے، حتیٰ پانی بھی نہ دنیا کا دیا جائے۔ جتنی غذا ہے اس کو کہاں سے لینی ہے؟ ماں سے لینی ہے۔ اور ایک ایسی غذا ہے، دیکھیں آپ آج ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہیں، ترقی یافتہ دور کے رہنے والے ہیں، پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے، اور اسی لیے پیاس لگی ہو کھانا دے دیا جائے، نہیں پہلے پانی دو کہتے نہیں کہتے ہیں، اور اگر بھوک لگی ہو اور کوئی پانی لا کے دے، ارے بھائی میری بھوک ختم ہو جائے گی۔
دنیا ترقی کر لینے کے باوجود ایسی غذا نہ بنا سکی کہ جو کھانے میں بھی استعمال ہو، پینے میں بھی استعمال ہو۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ بچے کو بھوک بھی لگی ہے تب بھی وہی غذا، پیاس لگی ہے تب بھی وہی غذا۔ یہ صرف ذات پروردگار کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے۔ کیوں نہیں دیا دانت؟ وجہ متوجہ ہوئے آپ؟ بچہ ہے، نادان ہے، اسے تو استعمال نہیں پتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ بچہ دانت لے کر دنیا میں آئے گا تو اس بچے کی نادانی کی بنا پر ماں مستقل تکلیف میں رہے گی۔ نہیں جانتا وہ بچہ، استعمال تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں اذیت میں رہے گی، اور جب یہ اذیت ماں کو ہوگی تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، لیکن ماں اس تکلیف کے بچنے کے لیے بچے کو غذا دینے پر تیار نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو ذات پروردگار اس بچے کو بچپن میں صرف دانت اس لیے نہ دے کہ کہیں ماں کی زحمت کا سبب نہ بن جائے، کیا وہ پروردگار برداشت کرے گا کہ یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد ماں پہ ظلم کرے، ماں کو ستائے، ماں کو تکلیفیں دے، ماں کو اذیتوں میں رکھے؟ نہ پروردگار بچپن میں قبول کرتا ہے، نہ بڑے ہونے کے بعد ظلم کو قبول کرتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یا اللہ نے جو ضروری چیزیں بھی دے کر بھیجا ہے۔ اچھا آئیے میں جواب کی طرف آپ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد بہت سی چیزیں سکھائی ہیں۔ سکھائی یا نہیں سکھائی؟ اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد کس نے اس بچے کو بتایا کہ تمہیں سانس لینی ہے، آکسیجن کو اندر لینا ہے اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر پھینک دینا؟ کس نے بتایا؟ کسی ڈاکٹر نے سکھایا؟ کسی نرس نے بتایا؟ حتیٰ ماں نے بھی نہیں سکھایا اس بچے کو۔ کس نے اس بچے کو بتایا کہ جہاں روشنی کے سامنے تمہاری آنکھیں پہنچے جلدی سے بند کر لینا ورنہ یہ تمہاری آنکھ ڈیمیج ہو جائے گی، خراب؟ کس نے بتایا؟ کس نے اس بچے کو سکھایا کہ تمہیں بھوک یا پیاس محسوس ہو، بولنے کے لیے زبان تو نہیں ہے لیکن اپنے اس احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بھوک لگی ہے اپنی آنکھوں کا سہارا لینا، اپنے گلے سے نکلنے والی آواز کا سہارا لینا؟ اب یہ بچہ روئے گا، پتا چلے گا بھوک لگی ہے۔ کس نے سکھایا اس بچے کو؟ اللہ ہی نے تو سکھا کے بھیجا نا۔ نہیں پتا اس مجمع میں کتنا ایسے افراد یہاں پر موجود ہیں کہ جن کا تعلق ٹیچنگ لائن سے ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کو سکھانا، سب سے مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کالج میں پڑھانا، یونیورسٹی میں پڑھانا وہاں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اصل کمال بچے کو سکھانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، سب سے زیادہ سخت کام ہے۔ اور وہ تو پھر بھی آپ جو بچے کو پڑھاتے ہیں، 4 سال 6 سال کے بچے کو پڑھاتے ہیں، اللہ نے 1 منٹ پہلے پیدا ہونے والے بچے کو بھی سانس لینے کا طریقہ سکھا دیا۔ جو پروردگار، یہاں سے اب پوری توجہ دیجئے گا، جو پروردگار 1 منٹ پہلے پیدا ہونے والے بچے کو یہ بتا سکتا ہے کہ تمہیں سانس کیسے لینی ہے، تمہیں گریہ کیسے کرنا ہے، تمہیں اپنی پلک کو بند کیسے کرنا ہے، کیا وہ پروردگار 15 سال کے نوجوان کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، تمہیں روزہ کیسے رکھنا ہے، تمہیں حج کیسے انجام دینا ہے، تمہیں شریعت کیسے سیکھنی ہے؟ جو پروردگار اتنی قدرت رکھتا ہے کہ 1 منٹ پہلے کے پیدا ہونے والے بچے کو سکھا دے،
کیا وہ 15 سال کے نوجوان کو سکھانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے پاس تو اتنی قدرت ہے کہ وہ ساری چیزوں پہ قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، جب تیرے پاس قدرت ہے پھر تو نے کیوں ایسا کیا کہ نماز نہیں سکھائی، روزہ نہیں سکھایا، حج نہیں سکھایا، جہاد نہیں بتایا، بلکہ انتظام یہ ہے نماز تمہیں پڑھنی ہے، میرا رسول آ کر تمہیں بتائے گا، روزہ تمہیں رکھنا ہے، میرا نمائندہ آ کر تمہیں سکھائے گا، حج تمہیں کرنا ہے، میری بارگاہ سے آنے والا پیغمبر تمہیں بتائے گا۔ اس کے معنی ہے جب شریعت کا مرحلہ آ گیا تو اب پروردگار نے اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنایا۔ متوجہ ہوئے؟ کچھ شخصیتوں کو وسیلہ بنایا۔ اچھا اب ادھر سے آ جائیے، ہم کتنے طاقتور ہیں؟ گمان تو یہی ہے نا، خاص طور سے جو جم جاتے ہیں ان کا تو پوچھے ہی نہیں، جلوہ ہے۔ جس دن 120 کلو کا وزن اٹھا لیا، اب یہ لگا کہ اب ہاتھی سے ٹکرا جائیں گے، اور کچھ ہی دن کے بعد اب جو دیکھا تو وہ ہاسپٹل میں آئی سی یو سے نکل، خیریت کیا ہو گیا؟ آئی سی یو میں چلے گئے تھے، کسی ہاتھی سے ٹکرا گئے۔ ارے قبلہ آپ کیا بات، ہاتھی سے کہاں ٹکرا سکتے تھے بھئی، کیسے آپ آئی سی یو میں گئے؟ کہ مجھے آئی سی یو میں ایک ایسے ننھے سے وجود نے پہنچایا ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کس نے آپ کو پہنچا دیا؟ کہ وہ ننھا سا چھوٹا سا مچھر، کتنی ذرا سی قوت رکھنے والا، لیکن جب اسی مچھر نے آئی سی یو میں پہنچایا تب پتا چلا کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، انسان کے پاس طاقت و توانائی بس اس کے سوچنے کی چیز ہے، ورنہ بہت زیادہ نہ طاقت ہے نہ توانائی ہے۔ اب ذرا سوچئے، میں آپ کو نتیجے تک لے کے آ گیا، پوری توجہ سے سنیے گا یہاں سے جملہ۔ انسان اتنا کمزور کہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اور اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ قرآن مجید ان اللہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب قدرت رکھنے والا پروردگار اپنا پیغام بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر یہ کمزور انسان اپنا پیغام اللہ تک کیسے بغیر وسیلے کے پہنچائے گا؟ بس نتیجہ سامنے آ گیا، ادھر کا پیغام ادھر آئے گا تو وسیلے سے آئے گا، ادھر کی دعا ادھر جائے گی تو وسیلے سے جائے گی۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ وسیلے، اب یہ وسیلے ہونے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہماری آوازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ وسیلہ کسے بنائیے گا؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ڈھونڈنا کام ہمارا ہے، لیکن کیسے ڈھونڈے، کیسے وہاں تک پہنچے؟ اچھا یہ ایک عجیب چیز ہے، انسان جب وسیلے کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اپنے کو کچھ کم نہیں سمجھتا۔ میں کس سے کم ہوں؟ میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں؟ میں کیوں کسی کو ذریعہ بناؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بقیہ لوگوں کے لیے وسیلہ بنتا جاتا ہے۔ انسانوں سے زیادہ یہ انبیاء کرام اللہ سے قریب ہیں۔ ہم نے جلدی سے انبیاء کرام کے قدموں کو تھاما کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیے۔ انبیاء نے کہا کہ تم نادانی نہ کرو، اگر واقعاً تمہیں وسیلہ بنانا ہے تو ہمیں وسیلہ بنانے کے بجائے انہیں بناؤ کہ جنہیں ہم بھی وسیلہ بناتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے،
ابو البشر آدم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے کھڑے ہیں، پروردگار کچھ ہستیوں کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ کنویں کے اندر ایک نبی پروردگار ہے، باہر نکلنا ہے، آواز دینے کہ پروردگار مجھے اس کنویں سے نجات دے دے، ان ہستیوں کا واسطہ ہے۔ جناب نوح نے کشتی تیار کر لی ہے اور اس کشتی کے اوپر سارے نمائندگان مخلوقات کو بٹھا لیا ہے، اور اب اس کشتی کو آگے بڑھنا ہے۔ نبی پروردگار ہونے کے باوجود انہوں نے کشتی پر اتر کے کچھ نام لکھے اور دنیا کو یہ بتایا کہ کشتی بنانا اور ہوتا ہے، نجات دینا اور ہوتا ہے۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد پہ۔ صرف کشتی بنانے سے تمہاری نجات نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کشتی پہ کچھ نام لکھے جائیں گے۔ 1956 میں وہ تخت ملا ہے کہ جس کے اوپر وہ اسما لکھے ہیں کہ جن کو جب تقریباً 4.5 سال تک ان کے نام اور ان کے صحیح تلفظ اور صحیح ترجمے کو ڈھونڈا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ نام کوئی اور نہیں تھے۔ ان میں پہلا نام سرکار رسالت مآب کا ہے، دوسرا نام سرکار امیر المؤمنین کا ہے، تیسرا نام صدیقہ طاہرہ کا ہے، چوتھا نام امام حسن مجتبی کا ہے، پانچواں نام امام حسین کا ہے۔ ہم سمجھے تھے کہ امت مسلمہ ہی پنجتن پاک سے وابستہ ہے، پتہ چلا اولو العزم انبیاء بھی وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ۔ زیارت جامعہ۔ پروردگار اگر ہم نے تیری بارگاہ میں حضرات محمد و آل محمد سے زیادہ کسی اور کو قریب پایا ہوتا لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائی، تو ہم ان کو جلدی سے تھام کے تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ لیکن ہم نے تو دیکھا ہے دنیا جن کی بارگاہ میں آتی ہے وہ بھی حضرات محمد و آل محمد کے پاس آتے ہیں۔ انبیاء ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، رسول ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، جنات ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، ملائکہ ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں، سارے انسان ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ نے ان ہستیوں کو اسی لیے روئے زمین پہ تمام انسانوں کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے۔ اب جو ان سے قریب نہیں ہوا وہ اللہ سے بھی قریب نہیں ہے۔ یا اللہ کہنے سے اللہ قریب نہیں ہوتا جب تک کہ یا علی نہ کہا جائے۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد پہ۔ اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار کو جب تک انسان وسیلہ نہ قرار دے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب نہیں ہو سکتا۔ خود آگے بڑھنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا اس بارگاہ تک۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں کہ قبلہ آپ کو شادی میں آنا ہی آنا ہے، یا مثلا ولیمہ ہے آپ کو شرکت ضرور کرنی ہے۔ اچھا اب آپ نے جب کہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ قبلہ اس وقت تک خالی رہے ہوں، کہیں اور وعدہ کر چکے ہیں، نہیں قبلہ آپ کو آنا ہے۔ اب وہ بچپن کی دوستی اور بچپن کا ساتھ اور پرانی ملاقات سب کے حوالے دیے جانے، مولانا آپ کو آنا ہی آنا ہے اور آپ کے بغیر ہو نہیں سکتا، کہیں اور وعدہ ہے، نہیں پہنچ سکتے، کچھ بھی کیجئے آپ کو آنا ہے۔ اچھا اب کیا کریں، قبلہ ہم غلامان امیر المؤمنین ہیں، پھر بھی ایک وقت میں کئی جگہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں خود آ پائیں گے، کسی کو بھیج دیں گے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے کچھ کیجئے لیکن کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دیجئے گا۔ گھر آئے کہ دیکھو بھائی فلاں تاریخ کو مجھے ولیمے میں شرکت کرنی تھی اور میں تو فلاں دن فلاں جگہ کے اوپر مصروف ہوں،
اپنے بیٹے سے جو 5 سال 6 سال کا تھا تم چلے جانا. اب تو پوچھیے نہیں اس 5 سال کے بچے کی خوشی کا کیا حال ہے. شاید دولہا سے زیادہ اس کو خوشی ہو رہی ہے. اور وہ کپڑے کون سے پہنے جائیں گے, موزہ کون سا پہننا ہے, اور شوز کون سے پہننے ہیں, اور ہیئر سٹائل کون سی ہونی چاہیے, اور گھڑی بھی ہاتھ میں لگی ہوئی ہونی چاہیے. سارے انتظامات اسی وقت سے شروع ہو گئے. اب وہ تاریخ آتے آتے معلوم یہ ہوا کہ پوری تیاری کر چکے ہیں وہ 5 سال کے صاحبزادے. تاریخ آ گئی, وقت آ گیا, تیاری کی انہوں نے, اور پھر تیار ہو کے وقت سے پہلے پہنچ گئے. دیکھا وہ ان کے والد جو مولانا تھے, ان کا دوست دروازے پہ کھڑا ہے, ہر آنے والے کا استقبال کر رہا ہے. لیکن اب جو یہ 5 سال کے بچے کو سوٹڈ بوٹڈ آتے ہوئے دیکھا, اکیلے آئے ہو. کہا بھئی اکیلے, کیا مطلب ہوا؟ بلایا تھا آ گئے. کہا نہیں بیٹا, جاؤ اپنے بڑے کو لے کے آؤ. بچہ ظاہر ہے کہ اب اس کا کیا حال ہوا, کن تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آیا تھا. ساری آرزوؤں پہ پانی پھر گیا. اب یہ منہ لٹکائے ہوئے واپس پلٹا. اتفاق یہ ہے کہ یہ گھر پہنچا تھا, وہ قبلہ بھی اپنے کام کو جلدی نپٹا کے, جہاں نکاح پڑھنا تھا جلدی نکاح ہو گیا, وہ گھر پہنچ گئے, دیکھا یہ بیٹا گھر میں موجود ہے. گئے نہیں. کہا چھوڑیے ڈیڈی, آپ کیا بات کرتی ہیں, بہت آپ محبت کا دم بھرتے تھے کہ بچپن کے آپ کے دوست ہیں, انہوں نے تو مجھے پوچھا تک نہیں, ارے کچھ نہیں تو بیٹھا کے آئس کریم ہی کھلا دی ہوتی, کچھ بھی نہیں خیال کیا. کہ ابھی رکو بیٹا, ابھی بتاتے ہیں. اب یہ قبلہ بھی دوبارہ فریش ہوئے, ماما قبا ابا پہنی, اور چلے نکل پڑے کہ چلو لے کے چلتے ہیں. پہنچے. اب جیسے ہی قبلہ کو دیکھا, اس میزبان نے جو دروازے پہ کھڑا ہوا بقیہ کا استقبال کر رہا تھا, بقیہ سب کو چھوڑا, دوڑتا ہوا قبلہ کے پاس آیا. بڑا اچھا کیا آپ تشریف لے آئے, بہت اچھا لگا آپ کے آ جانے سے, بڑی برکتیں آپ کے آ جانے کی بنا پہ آ گئی, ساری فارمیلٹیز. اور اچانک اس میزبان نے جھک کر اس 5 سال کے بچے کو زمین سے بلند کیا, اور اب اپنے سینے سے لگا کے کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا کیا بیٹا تم بھی آ گئے. کہ کیا ہو گیا؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو انہی صاحب نے اس بچے کو رخصت کر دیا تھا کہ جاؤ واپس جاؤ, بڑے کو لے کے آؤ. یہ اب کیا ہو گیا؟ پتا چلا جب کوئی بچہ اکیلا آتا ہے تو عزت سے محروم رہتا ہے, لیکن عزت دار کو لے کے آتا ہے تو خود اسے بھی عزت مل جاتی ہے. اب آپ سمجھے اس کائنات میں انسانوں کی حیثیت اس 5 سال کے بچے سے بھی کم کی ہے. اب کچھ ایسی ہستیوں کو تلاش کرو جو اللہ کی نگاہ میں عزت رکھتی ہو, جو اللہ سے قریب ہو. جب اللہ کی بارگاہ میں انہیں لے کر آؤ گے تو ان کی عزت کی بنا پہ تمہیں بھی عزت مل جائے گی. صلوات بیٹے محمد وآل محمد پہ. ان ہستیوں کی بنا پر تمہیں عزت ملے گی. ان کو لے کے تو آؤ. اچھا, اب جب ایک پہلو آپ کے لیے واضح ہو گیا تو دوسرا پہلو بھی واضح کیے دیتا ہوں. اگر واقعاً یہی طے ہے کہ جس کے ذریعے سے آئیں گے ان کی بنا پر عزت ملے گی, تو جسے لے کر جا رہے ہیں اگر وہ عزت دار نہ ہوا تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو لٹیا ان کی ڈوبی ہے. جو بیچارہ انہیں لے کے گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت دار صرف اہل بیت اطہار ہیں. وجیہن اسی لیے کہا گیا ہے. دعائے توسل آپ پڑھتے ہیں, یا وجیہن عند اللہ. وجی کس کو کہتے ہیں؟ وجی یعنی عزت دار, اللہ کے نزدیک عزت دار اہل بیت اطہار ہیں. تو اب انہیں لے کر آؤ گے تو عزت ملے گی. اور اب کسی فقیر کو, کسی بابا کو, کسی سادھو کو, نہ جانے کیسے کیسے افراد کو لے کے چلے جائیں, اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ایک ایسا راستہ ہے باندرا جانے میں کہ راستے میں ایک چرچ ہے,
دیکھا ایک مرد مومن وہاں چرچ کے باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، شیعہ مومن. بعد میں پوچھا بھی خیریت آپ وہاں گئے تھے؟ کہا کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی. ارے ہم نے دیکھا وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے. کہا اولاد کے لیے دعا کرنے گیا تھا. یہ فیکٹ ہے، ہاں، اولاد کے لیے دعا کرنے گیا تھا. اور یہ ہے تھنکنگ. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہاں جا کے بھی مانگ لیا تو کون سی مصیبت آن گئی آ پڑی. بھئی آپ وہاں گئے کیوں؟ کبھی میرے چلے جانے سے آسمان زمین پہ آ جائے گا؟ کیوں بھائی اولاد کے مانگنے کے لیے آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ اب ان کا آرگومنٹ سنیں گے آپ. انہوں نے جواب دیا کہ مولانا آپ بتائیے کہ جب کسی کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس سے اس کا مذہب پوچھتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، ہم تو کبھی نہیں پوچھتے بھائی شیعہ اثنا عشری ہو تب نسخہ لکھنا ورنہ میں خدا حافظ جا رہا ہوں، کبھی نہیں ہوتا. کہ جب ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا عقیدہ نہیں پوچھتے ہیں تو اگر چرچ جا کے کھڑے ہو کے اولاد کی دعا کر لی تو کون سی مشکل ہے؟ لیکن یہ امام حسین کی عزاداری کرنے والا مرد مومن بھول گیا کہ اگر چرچ اولاد دے سکتا ہوتا تو کبھی راہب امام حسین کے پاس نہ آتا. صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ. یہ چرچ اگر دے سکتا ہوتا تو وہاں والا یہاں نہ آتا. دیکھیں ہم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں اور جائیں. ہمارے علاقے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شاید آپ کے وہاں نہیں ہوگا، جھولا چھاپ ڈاکٹر. شاید لفظ سے ہی آپ واضح ہو گئے، سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون عزت دار شخص ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کی سند نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے لوگوں سے گفتگو کر کے تجربے کی بنا پر نہ جانے کتنی دوائیں جانتا ہے. جیسے ہوتا ہے آج کے دور میں آپ کسی سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے شوگر ہے، اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 علاج آپ کو بتا دیں گے. یا نہیں؟ یہ تو تھوڑا سا ایڈوانس زمانہ آ گیا، ورنہ وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں جو خاص گاؤں دیہات میں بالکل انٹیریئر میں یہ بیچارے کبھی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ بخار میں کروسین یوز ہو جاتی ہے، درد میں آئبروفین یوز ہو جاتا ہے، اس طرح کی 2-4 دوائیں سیکھ لی ہیں اور اب وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں. اور کبھی کبھی تو وہ ان عام قسم کی دواؤں سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. اور پھر نوبت کیا آتی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے اس کے پاس کون جائے گا؟ اب آپ سمجھ گئے جھولا چھاپ ڈاکٹر کون ہے. اس کے پاس کون جائے گا؟ اس کے پاس تو وہی جائے گا کہ جس کے پاس گھر میں کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو لیکن جس کے گھر میں خود ایم ڈی ڈاکٹر موجود ہے. اب کیا وہ کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پورے خاندان میں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا کہیں جاتی ہے جانے دیجئے لیکن آپ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ کسی بابا کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس جائیں، کسی سادھو کے پاس جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جھولا چھاپ کے پاس وہ جاتا ہے جس کے پاس ایم ڈی ڈاکٹر نہیں ہوتا. ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اہل بیت اطہار ہیں. اگر ان کو نہ مانتے ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ کہیں بھی جائیے. لیکن انہیں چھوڑ کر جانا نہیں. پتا آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، بامبے میں تقریباً ہر لوکل اسٹیشن کے باہر کچھ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. شاید یہاں بھی اسٹیشن ہوگا اس کے پاس بیٹھے رہتے ہوں. آپ اپنے گھر سے نکلے، بڑا اہم اپائنمنٹ تھا اور اس کے لیے آپ کا انٹرویو ہونا تھا اور بالکل اچھا انٹرویو وغیرہ میں ٹائم کی بڑی پابندی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ اسٹیشن کے قریب پہنچے کہ فلاں وقت کے اوپر مجھے فلاں اسٹیشن پہ اترنا ہے، ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے اب جو ہاتھ بڑھایا اپنی جیب کی طرف تو پتہ یہ چلا کہ پاکٹ ہے ہی نہیں، مار لی گئی. اب کیا کریں گے؟ ٹکٹ آتا ہے 10-12 روپے کا لیکن یہ 10-12 روپے کبھی کبھی بڑے قیمتی ہو جاتی ہیں. گھر جائیں گے واپس آئیں گے، گیا ٹائم، وقت گیا.
اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ملاقاتی، کوئی شناسا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے والا آ جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب بھوک لگی ہو تبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. کوئی نہیں مل رہا ہے، نہ دوست، نہ ملاقاتی، نہ شناسا، نہ محلے والا، نہ کوئی ایک بھی نہیں. ارے 12 روپے کی تو بات ہے، یہ روڈ کے کنارے اسٹیشن کے پاس فقیر بیٹھے ہیں، ان فقیروں میں سے کسی سے لے، ان کے پاس بھی تو مل سکتا ہے 10-12 روپیہ. آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ ان فقیروں سے جا کر لیں؟ کہ اس فقیر سے کیا لے، یہ تو خود دوسروں سے لیتا ہے. تو جب فقیر دوسروں سے لیتا ہے تو پھر فقیروں سے لینے کے بجائے انہی سے کیوں نہ لے لیا جائے جن سے یہ فقیر لیتا ہے. بہت پہنچے فقیر ہیں، بہت پہنچے بابا ہیں، بہت پہنچی شخصیت ہے، کتنے بھی بڑے ہوں وہ اہل بیت سے لے کر ہی عطا کریں گے. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ. کبھی فقیروں سے نہ مانگیے، مانگنا ہے تو اہل بیت اطہار سے مانگیے. اور پھر ان کے وہاں عطا میں کمی کب ہوئی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم یہاں کے بجائے اب کہیں اور جائیں گے؟ کبھی کمی ہوئی ہے ان کی عطا میں. ماہ محرم ہے، سبیل لگی ہوئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ سبیل لگانے والے نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کو جتنا لے جانا ہے شربت لے جائے. اچھا، اب اس بچے کو تو خبر نہیں تھی کہ وہاں شربت بٹنے والا ہے. اس نے وہیں سے وہ ڈسپوزل گلاس لیا اور اسی میں شربت بھرا اور آگے لے کے بڑھ گیا. دوسرا ایک اور بچہ تھا، وہ ذرا زیادہ اسمارٹ تھا. آپ کی زبان میں کاکا کہتے ہیں نا، وہ جو شربت بانٹ رہا تھا، کاکا ایک کام کیجئے نا. بتاؤ بیٹا کیا کریں؟ کاکا بس 10 منٹ کے لیے وہ جو جگ سے آپ شربت نکال رہے ہیں نا، وہی جگ مجھے دے دیے، میں دوڑ کے جاؤں گا گھر تک شربت پہنچا کے یہ خالی جگ لا کے آپ کو دے دیتا ہوں. بیٹا یہ لو، ابھی لے لو. انہوں نے جگ دے دیا، وہ بھر کے لے کے چلا گیا. تیسرا اس سے بھی زیادہ اسمارٹ تھا، وہ دوڑتا ہوا قریب کے گھر گیا اور بالٹی لے کے آ گیا. کاکا اس میں بھریں گے؟ کبھی میں نے پہلے ہی کہا تھا جتنا جس کو چاہیے لے جائے. انہوں نے اس بکٹ میں، اس بالٹی میں شربت بھرا، اور اب یہ بالٹی میں شربت لے جانے والا کچھ آگے بڑھا تھا کہ اس گلاس میں شربت لے جانے والے سے ملاقات ہو گئی، اور اس گلاس میں شربت لے جانے والے نے کہا کہ دیکھا وہ کاکا جو شربت بانٹ رہے تھے انہوں نے مجھے کم دیا. وہ بالٹی والا برجستہ کہے گا یہ نہ کہو کہ انہوں نے کم دیا ہے، یہ کہو کہ تم نے کم لیا ہے. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے، مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ. اب میں بس آپ کو نتیجے تک لے کے آ گیا. کل سے یہی مجھے گفتگو آگے بڑھانی ہے کہ جس عظیم الشان شہزادی اور شخصیت کی بارگاہ میں آپ سب آ کر بیٹھے ہیں، اور جس شہزادی کے لیے فرش عذاب بچھائی ہے وہ سب سے عظیم وسیلہ پروردگار ہے. یہ کل کی گفتگو ہے. آج میں یہیں پر اپنی بات کو روک رہا ہوں. کل آئیے گا انشاءاللہ تو یہیں سے گفتگو شروع کروں گا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین وسیلہ ہے. جناب سیدہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. آئیں جناب سیدہ سے مانگیں، آئیں جناب سیدہ سے فریاد کریں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اگر شہزادی کی نظر عنایت ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی کام رک نہیں سکتا. مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ہماری، ادھر سے عطا میں کمی نہیں ہے.
اور اسی لیے جس موقع کے اوپر جناب سیدہ کی بارگاہ میں انسان آ کر بیٹھا ہو، کوشش کرے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھے، شہزادی کا احترام مد نظر رہے اور تب آ کر بیٹھے۔ جناب سیدہ نے عطا کیا ہے، جس نے بھی جناب سیدہ سے مانگا ہے اسے جناب سیدہ نے ضرور دیا ہے۔ سنیں گے آپ، ہمارے قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، ایک کتاب ہے عند البلایا تنادی یا زہرا، شاید قبلہ کی نظر سے گزری ہو۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اس انسان کا کہ جو سعودی عربیہ میں ریاض میں حکومت کرتا تھا۔ نام اس لیے بتا رہا ہوں شہر کا تاکہ آپ کو حالات اور ماحول کا احساس ہو جائے۔ میرا وقت پورا ہو جائے گا گفتگو میں، شاید ہو سکتا ہے 2-3 منٹ میری بات طویل ہو جائے، معاف کر دیجئے گا، انشاءاللہ کل اتنا کم پڑھ دوں گا۔ یہ شخص بہترین انجینئر تھا، اپنے کسی کام سے اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا ریاض میں، کسی کام سے آفیشیل ورک سے اس کو بھیجا گیا تھا کسی دوسرے شہر، اپنی گاڑی سے گیا تھا، میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، واپس آنا تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب یہ واپس پلٹ رہا تھا، اچانک اس کے موبائل کے اوپر فون آیا، نیا نمبر تھا، پہلی بار وہ نمبر آیا تھا۔ اس نے ریسیور آن کیا، موبائل آن کیا، دیکھے کون بول رہا ہے۔ ادھر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ فلاں صاحب بول رہے ہیں؟ کہا میں فلاں صاحب ہوں۔ کہا میں فلاں ہاسپٹل کا ڈین بول رہا ہوں، ہیڈ ڈاکٹر بول رہا ہوں، اور آپ سے گفتگو کرنی ہے، کیا آپ کے بیٹے کا یہ نام ہے؟ کہا میرے بیٹے کا ہی نام ہے۔ خیریت کیا ہو گیا؟ کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل آ جائیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور آپ آئیں گے تو پھر آگے کا پروسیجر بڑھے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کو سائیڈ میں پارک کیا کہ میں اب گاڑی چلا نہیں سکتا۔ ظاہر ہے بیٹے کی محبت، وہ بھی اکلوتے بیٹے کی محبت کہ جس کی کل عمر 17-18 سال ہو، باپ کے لیے تو بڑا قیمتی ہوتا ہے یہ بیٹا۔ جلدی سے گاڑی پارک کی، وہیں چھوڑ دی کہ بعد بھی کبھی لے لیں گے آ کے۔ وہیں پہ ٹیکسی روکی اور ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو مجھے ریاض پہنچاؤ، ریاض میں فلاں ہاسپٹل پہنچاؤ، اور بس اب راستے میں کچھ پوچھنا نہیں، کہاں جانا ہے، کیا ہوا، کیا مشکل، کچھ نہیں، وہاں پہنچ کے دیکھا جائے گا۔ راستے بھر اس نے توسل کیا۔ کس سے توسل کیا سنیں گے آپ؟ جناب صدیقہ طاہرہ سے توسل کیا۔ پہنچا تفصیلی واقعہ ہے، البتہ کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ جس موقع کے اوپر یہ پہنچا گیا، ریسپشن کے اوپر اس لیڈی سے پوچھا کہ بے فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے، اس نے مائک سے اعلان کیا، ڈاکٹر آیا۔ اس ڈاکٹر نے جیسے ہی پوچھا کہ آپ کا نام یہ ہے، اس نے بتایا کہ ہاں میرا یہی نام ہے۔ اس نے اس کو سینے سے لگا لیا، خاص انداز سعودی والوں کا، اور پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو امانتیں اللہ کی ہیں، وہ دیتا بھی ہے واپس بھی لیتا ہے۔ کہ میں سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ خیریت کیا ہو گیا؟ کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ تو ہوا ہے، لیکن میں تم سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، ورنہ تم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ آؤ چلو شناسائی کرو، تم پہچان لو، آئیڈینٹی کر دو کہ یہی تمہارا بیٹا ہے، تو پھر اس کے بعد پروسیجر ہو اور تم کو اس کی ڈیڈ باڈی دے دی جائے۔ یہ ڈاکٹر اس کو لے کے آیا اور اس جگہ لے کے آیا کہ جہاں کے اوپر سرد خانہ تھا، لائن سے اسٹریچرز رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ڈیڈ باڈیز رکھی تھیں کہ سفید کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اس کو لے کے آگے بڑھا، وہ پڑھتا جا رہا تھا، وہ تختی لگی ہوئی تھی کہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی کے پاس جب اس نے پڑھ لیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہی تمہارے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہو سکتی ہے، جاؤ دیکھ لو، چیک کر لو، اگر تمہارا ہی بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ آگے بڑھا اور جلدی سے پیچھے گھوم کے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے سرد خانے میں زندہ کو بھی اس طرح سے لٹایا جاتا ہے؟ دیکھیے انسان سب برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے پروفیشن میں کوئی دخالت کرے برداشت نہیں ہوتا۔
یہ کام تو ڈاکٹر کا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں خبر بھی ہے ہمارا کام یہی ہے صبح و شام، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی ہے یہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ کیا دیکھیں اس کی ناک جہاں پر ہے کپڑے کے اوپر سے پتا چل رہا ہے کہ کپڑا ہل رہا ہے، سانس آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کے اب جو دیکھا تو واقعاً وہ بچہ جوان زندہ تھا، حقیقتاً اس کا بیٹا ہی تھا۔ جلدی سے لے کے بھاگے، وہ آئی سی یو میں لے کے گئے، اور اب جو چیک اپ شروع ہوئے اور سب دیکھنا شروع کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کہاں کہاں پہ بدن اس کا ڈیمیج ہوا ہے، کہاں کہاں ایکسیڈنٹ میں ٹوٹا پھوٹا ہے، سب وہ سارے 3-4 گھنٹے لگ گئے اس میں۔ اور اس کے بعد پھر اب باپ کو پرمیشن ملی کہ تم جا کے اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہو، بات نہیں کر سکتے۔ گیا اندر، دیکھا کہ بیٹا، اب تو پٹیاں بندھی ہوئی ہیں پورے بدن میں، ہر جگہ تو زخم تھا، بیٹا لٹایا گیا ہے، اور وہ آنکھیں اس کی جب دیکھا تو رو رہا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ منع تھا بات کرنا لیکن دل کہاں مانتا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس سے توسل کیا تھا۔ سنیں گے آپ؟ کہتا ہے حقیقتاً میں مر گیا تھا، اس آپ کے توسل نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر میری روح کو بلندیوں کی طرف، ملکوت اعلیٰ کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا، اچانک ایک سواری آئی اور اس سواری سے اترنے والی شہزادی نے یہ حکم دیا کہ اس کی روح کو اس کے بدن تک واپس پلٹاؤ، اس لیے کہ اس کے باپ نے مجھ سے توسل کیا ہے۔ اور سنیں گے آپ، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا کہ بابا جس موقع کے اوپر مجھ سے یہ جملہ فرمایا تھا، وہ مشہور جملہ کے اندر میں شیعوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جس توسل کے موقع پہ جو جملہ انہوں نے کہا تھا، اس جملے سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بابا آپ بتائیے کہ آپ نے جس موقع کے اوپر دعا کی تھی، توسل کیا تھا، اس موقع کے اوپر آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ سنیں گے آپ۔ باپ کہتا ہے بیٹا میری تو نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میری تو ساری کمائی، ساری زندگی تم تھے، تمہارے لیے جب میں نے خبر سنی تو اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر 17-18 سال کی ہے، اور یہی عمر تو رسول کی بیٹی کی بھی تھی، میں اسی لیے رسول کی بیٹی سے توسل کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے احساس بھی ہو گیا تھا، لہٰذا میں یہ جملہ بھی کہہ رہا تھا کہ اے بی بی 18 سال کی عمر کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتی ہیں، 18 سال کی کم سنی کو آپ محسوس کر سکتی ہیں، اے سیدہ میں آپ سے کچھ اور نہیں، آپ کے 18 سال کی علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں، اے شہزادی میرے علی اکبر کو مجھے واپس کر دیجئے گا۔ ہاں علی اکبر کا واسطہ دیا جائے تو سیدہ کا دل بھی دہلنے لگتا ہے، سیدہ کا جگر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ عزاداروں سنیں، سیدہ کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے، سیدہ کو علی اکبر سے کتنی الفت ہے کہ آج بھی اگر سیدہ کے سامنے علی اکبر کا تذکرہ آ جاتا ہے، سیدہ برداشت نہیں کر پاتی ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے شہزادی آپ کی عمر بھی تو 18 سال تھی، اے سیدہ اس کم سنی میں آپ پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، کتنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے 18 سال کی عمر میں دیوار کا سہارا لے کے چلنا، ہاتھ میں عصا لے کے سہارا لینا، سر کے بال کا سفید ہو جانا، جب زمین پہ بیٹھے تو سر زمین تک چلا ہے، یہ کمزوری کا حال ہو جائے۔ سیدہ اتنی مصیبتیں آپ نے 18 سال کی عمر میں برداشت کی ہے، لیکن ہاں عزاداروں یہ ساری مصیبتیں اس لیے ہیں کہ سیدہ ولایت کا دفاع کر رہی ہے، ولایت کی حمایت
کر رہی ہیں، وقت کے امام کی مدد و نصرت کر رہی ہیں۔ سیدہ نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، بس ایک جملہ کہہ کے اپنی مجلس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، جناب سیدہ کے مظالم جناب سیدہ کے بچوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں۔ میں جب داخل ہوا تو یہاں پہ مرثیہ پڑھنے والا مرد مومن یہی جملے پڑھ رہا تھا کہ امام حسن کی نگاہوں کے سامنے سیدہ پہ ظلم ہوا ہے۔ سنو گے عزادارو، ان بچوں پہ کتنا اثر تھا۔ مقتل کی لفظیں ہیں، سیدہ کی شہادت کے بعد سیدہ کو دفن کر چکے ہیں، کچھ دن گزرے تھے، امام حسن اور امام حسین کسی کام سے گھر سے نکلے ہیں۔ امام حسن آگے چل رہے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچانک امام حسن گھوم کے امام حسین کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، اب آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ پوچھا امام حسین نے، اے بھیا حسن، آپ تو آگے جا رہے تھے، یہ کیوں رک گئے؟ سن سکو گے عزادارو، امام حسن کہتے ہیں، اے بھیا حسین، کیا دیکھتے نہیں ہو اماں کا قاتل وہ سامنے کھڑا ہے؟ میری نگاہیں ماں کے قاتل کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، لہٰذا میں اب آگے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں عزادارو، آپ نے سن لیا، آپ رو لیے، مجلس مکمل ہو گئی، لیکن یہ جملہ بھی سن لیجئے، ماں کے قاتل کو دیکھنا امام حسن جو 7 سال کی عمر کے ہیں ان کے لیے ممکن نہ ہوا، لیکن ہائے 4 سالہ یتیمہ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ناقے کی بلندی سے اب جب بھی نظر اٹھتی ہے شمر دکھائی دیتا ہے، شاید سکینہ آواز دے رہی ہو، اے چچا، آپ ماں کے قاتل کو نہ دیکھ سکے، یہ سکینہ کا امتحان ہے، مسلسل اپنے ماما کے قاتل کو دیکھنا بھی ہے، اسی کے ساتھ سفر بھی کرنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار حضرت کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والے، جناب سیدہ کا دروازہ گرانے والے، جناب سیدہ کے بدن کو لہو لہان کرنے والے تمام ظالموں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کی ولایت و محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں قرار فرما۔ پروردگار ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔